الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب کیونکہ مجلس شادی کی ہے تو میرے حساب سے میں نے جو حدیثیں دیکھی ہیں وہ ہے حسن سلوک رشتہ داروں اور عام انسانوں کے ادھیکار۔ رشتہ داری ہے ان میں ہکڑے بیجا حق کرو ہے، عام انسان عام ماڑو جے آپس میں رستے میں پاکے روز بھیرا تھیندا ہوں، پانجو اٹھنو بیٹھنو جن جے آرے ہون، پانجا دوست ہون، پانجا پاڑوسی ہون، تو ہکڑے بیجا حق کھولو ہے انجے بارے میں حدیث پانے چوائس کری ہوئے کہ یہ انجے بتے پا بیان کرتا سی انشاءاللہ۔ اور شادی ہے تو شادی کے بارے میں بھی کہ میاں بیوی جو ہے ان کے بیچ میں کیا ریلیشن ہوتے ہیں نارمل، اور زندگی کیسے بیتتی ہے اس کے بارے میں بھی دو باتیں ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہی سنیں نا۔ پہلی حدیث ہے حضرت، اور یہ ترمذی شریف کتاب میں ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں سننے کے لیے ویسے صحابہ بھی بیٹھتے تھے سننے کے لیے، تو وہ جو سارے صحابہ بیٹھتے تھے اس میں ایک صحابی ہیں جن کا نام عبد الرحمن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول کو فرماتے سنا، ابھی آج جیسا سنیں گے آپ مجھ سے تو آپ کل جب میں نہیں رہوں گا تو کہیں گے کہ ایک دن میں نے باپو سے سنا، مولانا عثمان غنی سے سنا، ہے نا؟ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول کو یہ بولتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا۔ یہ اس طرح سے پھر آگے بڑھتی ہے بات، میں نے آج آپ کو بتا دی تو آپ پھر کل دوسرے کو بتائیں گے۔ اب کیا سنا وہ بات؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، اور میں ہی رحمان ہوں، میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں، اور میں نے رحم کو پیدا کیا ہے۔ اب رحم کس کو کہتے ہیں؟ رحم کے مطلب اور میننگ مہربانی بھی ہوتی ہے، کرم کرنا بھی ہوتا ہے، گجراتی میں کرپا کہتے ہیں، دیا کہتے ہیں، کرونا کہتے ہیں۔ اسی طرح سے رحم کا ایک مطلب رشتہ داری بھی ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے جی رحم کا مطلب رشتہ داری کیسے ہوا؟ اب سمجھانا پڑے گا، ڈائریکٹ تو نہیں سمجھ میں آتا کوئی بات۔ رحم کو رشتہ داری کیوں کہتے ہیں؟
آپ دیکھیے گا بنا رحم کے رشتہ داری ٹکتی نہیں ہے، بنا رحم کے رشتہ داری نہیں ٹکتی۔ ہم دونوں دوست ہیں آپس میں، اب اگر ہمارے بیچ میں رحم نہ ہو تو ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے اور خطائیں بھولیں لے کر پکڑ کے بیٹھے رہیں گے، بھلائیں گے نہیں تو رشتہ داری نہیں ٹکے گی۔ اگر ہم بھلا دیں گے تو پتہ چلا رحم آ جائے گا، بس اس کا مطلب کہ رشتہ داری آگے سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی رحمان ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میں نے ہی رشتہ داری کو پیدا کیا ہے، تو اب میں نے اس کا نام بھی میرے نام سے رکھا ہے، میرے نام سے رکھا ہے۔ رشتہ داری کا مطلب ہے رحم، اور یہ اللہ کے نام کا ایک نام ہے رشتہ داری۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ جو اس کو جوڑے گا، جو اس کو جوڑے گا، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو جوڑ دوں گا، اور جو اسے توڑے گا تو اللہ کہتا ہے میں بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اب اتنی بات تو کافی ہے، یوں سمجھو تو آج کی تقریر ہو گئی، ختم۔ اب اس پر اپنے عمل کرنے کا ہے کہ ہم سارے اس چیز کو سننے کے بعد میں پھر اس پر عمل کریں۔ بات تو یہی ہوتی ہے نا، تقریر کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کی جاتی ہے کہ میں بولوں، آپ سنیں، پھر اس پر میں اور آپ ہم سب مل کر کے عمل کریں، اس لیے ہوتی ہے تقریر۔ تو جو رشتہ داری کو توڑے، ابھی رشتہ داری کی طرح کی ہوتے، دوست دوست کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، ماما بھانجے کا رشتہ، بہن بہن کا رشتہ، نوکر اور سیٹھ کا رشتہ ہے نا، مالک اور نوکر کا رشتہ ہے، یہ سارے رشتے ہیں۔ ان سارے رشتہ داری میں بیچ میں رحم ہونا چاہیے۔ اگر رحم نہیں، اگر اس کو ٹکایا نہیں، تو پھر اگر وہ اسے اگر توڑا تو اللہ کہتا ہے جس نے اسے توڑا میں اسے توڑ دوں گا۔ ہر طرح کا میاں بیوی کا رشتہ اسے توڑنے کے لیے نہیں۔ ابھی جو اتنا سارا خرچ کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ تاکہ کل آج سے ابھی تقریباً 2-4 دن میں شادی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گا، پھر 12-15 دن یا 20 دن یا مہینے 6 مہینے کے بعد میں دونوں لڑیں، ایسا ہونا۔ اس لیے ہم کر رہے ہیں یہ سب، اس لیے نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو رشتہ داری بڑھ جائے، آگے بڑھے، ویوہار بڑھے، آپس میں رحم کا رشتہ ہو، اور یہ آگے بڑھے، ٹوٹے نہیں، ہمیشہ جڑا رہے، اس لیے کر رہے ہیں۔ آپس میں محبت اور زیادہ بڑھ جائے، اس لیے کر رہے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ جڑی رہے گی، ایسے ہی نہیں جڑی رہے گی۔ اس میں دیکھو لڑکا جو ہوگا وہ بھی کوئی بڑھادر بڑا کوئی عالم دین نہیں ہوگا کہ جس کو سب سمجھ ہوگی۔ اسی طرح لڑکی جو ہوگی وہ بھی کوئی بڑی اس طرح سے سمجھدار پکی نہیں ہوگی، دونوں میں بھولیں ہوں گی، کھڑبڑاہٹ بھی مچے گا، کبھی لڑکا بھول کرے گا، کبھی لڑکی بھول کرے گی، یہ ہوتا ہے، چلتا ہے۔ چلاؤ اس کو آگے بڑھاؤ دھیرے دھیرے۔ اور جب بس میں ہم جاتے ہیں نا تو بہت بھیڑ ہوتی ہے، بہت بھیڑ ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے رستہ جیسے آگے بڑھتا ہے تو دھکے مکی میں جگہ ہو جاتی ہے، چھلے آرام ہو جاتا ہے، پہلے نہیں ہوتا۔ دھیرے دھیرے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو لوگ اپنے اپنے ٹھکانے پہ ہو جاتے ہیں، آگے جا کے ہو جاتے ہیں۔ اور سفر، حضور نے فرمایا کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، اس میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ سفر کریے، دیکھیے، اس میں بھوک بھی لگے گی، ٹانے ماتے پیسے بھی ختم ہو جاوے، ایک دم اگر گردی ہوئے تو ایک دوسرے کے پاؤں ایک دوسرے کے اوپر پڑ جاوے، اگر کوئی مانس تھکیلا ہوئے تو جھولے دیتے دیتے اپنے کو منڈی بھٹکاوے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سفر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، بنا صبر کے وہ آسان نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ سفر جو ہم روڈ رستوں کا کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ زندگی کا سفر ہے، یہ بھی ایک سفر ہے۔ ابھی بچوں کا سفر شروع ہوگا، اب اس میں بہت کچھ باتیں آئیں گی۔ حضور نے فرمایا چل نکاح کی بات آئی تو بتا دو نکاح کی، کہ جب نکاح ہوتا ہے، نکاح تو ادھر نکاح طے ہوگا، ادھر شیطان میٹنگ کرے گا، وہ کہے گا کہ فلانے کا نکاح ہو رہا ہے، اسے روکو، کسی طرح سے روکو۔ پھر بلاخر وہ رکتا نہیں ہے،
हो जाता है तो वो धाड़े मार के रोता है, धाड़े मार के चिल्लाता है। तो चेले चपाटे कहते हैं कि क्या कयामत आ गई भाई तेरे ऊपर, तू इतना चिल्लाता है। कहा देखो ना फलाने का निकाह हो गया। तो बोले निकाह उसका हुआ, तुझे क्या तकलीफ है? तो कहा मुझे तकलीफ ये है कि उसका आधा दीन मुकम्मल हो गया। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि निकाह करो, निकाह करना मेरी सुन्नत है। जिसने निकाह कर लिया उसका आधा दीन मुकम्मल हो गया, बाकी आधे के लिए मेहनत करे। तो अर्धो तो पक्को मुसलमान થઈ ગયો જ્યારે નિકાહ થઈ ગયા અને બે અડધો રહ્યો એ અડધેલા મહેનત કરે જી, ક્રો મહેનત કરે જી કે રિશ્તેદારી સારી રીતે નિભાંજી, માપે જા હક બી ન હોને, બાયડી બચ્ચે જા બી હક ન હોને, બધી જો ધ્યાન રખનજો, નમાજ પढ़न जी, रोजा रखन जा, अल्लाह रसूल जो नागने जिंदगी पूरी करन जी, ये है तो वो जीत जाएगा। लेकिन ये है मुश्किल। अभी बोलने में मैंने 4 जुमले में बोल दिए, बात पूरी हो गई, लेकिन करने में मुश्किल है, करने में बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। तो वो शैतान कहता है कि देखो उसका आधा दिन मुकम्मल हो गया। तो अब चेले कहते हैं कि चलो उसको तो हम नहीं रोक सकते, अब हमें बता क्या करना है। तो कहते अब तुम काम पर लग जाओ। क्या करेंगे? तो काम पे लग जाओ तुम लोग सब, जो कोई देरानी पास चले जाओ, कोई जेठानी पास चले जाओ, कोई देरिये पास चले जाओ, कोई सासू पास चले जाओ, कोई लाडे के पास चला जाओ, नौसा बोलते हैं ना हमारे यहाँ, उसके पास चले जाओ, कोई दुल्हन के पास चले जाओ। तो वहां जाके क्या करेंगे? एक दूसरे को उकसाएंगे, जरा जरा गाल में उकसाने, नजर रखेंगे की गाड़ी उरी गाल थी तन के गुस्सो दिखाई तो कहीं तो जी गाल में जी ना घरेली लड़की को उकसाएंगे कि ले मुंह में हाथ उठाड़ियो हणे तन के छठी जो दूध याद दे रहे गया लो मुझे पहले करे रोटी घनी है, रोटी घनी है लेकिन तुझे यहीं रखनी थी, अगर रोटी दीजा जाता है कि नहीं? क्यों हमने भेजा? अगर यहीं रखनी होती तो कोई भेजता? कोई रखता है? कितनी बड़े वली की बेटी हो, अरे नबी की बेटी भी गई ना, माँ फातिमा खातून ने जन्नत से पढ़कर कौन लाडली बेटी होगी, उनको भी भेज दिया हुजूर ने, भेज दिया ना। पशी माँ तकलीफ, कैसी तकलीफ? आपने सुना है ना करबला का बयान होता है तो माँ फातिमा आबा को छाले दिखा रही थी हाथ के आका कर्जा कम करी करी नहीं नारो तो मुझे हाथ में छाला पई है नकड़ो अकड़ो नौकर रखणो आई अकड़ी गुलाम दियो ने कोक बांधी के रखी ने हुजूर रोई पिया। आका ते की वांधो नो सबर करो अने आई के तो नौकर के गुलाम नहीं जुड़े पण आई वजीफो पड़ जा तो आई थकान उतरी नहीं तो सबर करियो। चाहते तो वो भी कहते कि वो पाक जो अरे मुझे छोकरी को तो कम करा करे सब हैरान करती नहीं है। हम लोग अगर ऐसा माथा पड़े तो कोई रहेगी बेटी नहीं रहेगी। ये बेटे की तरफ से। अच्छा अब लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से ये है कि जिस तरह अपनी बेटी को लाडली रखते हैं उसी तरह से बहू को भी बेटी समझो लाडली रखो, उसे भी ऐसे ही रखो, ये तब रिश्तेदारी दिखती है। गलती हमेशा जो ससुर है ना, सास ससुर, वो बेटे की निकाले, बहू की नहीं। और इधर वाले जो लड़की वाले हैं वो अपनी बेटी की गलती निकाले, दामाद की नहीं, तो टिकेगा, आराम से टिकेगा रिश्ता। और इनको समझाएंगे देखो आखिर वो तेरा शोहर है, और उस शोहर को ये समझाएगा आखिर तेरी औरत है, हम सब तो मर जाएंगे, कल को तू खाटले पड़ेगा तो तेरी बीवी के सिवा कोई और तेरा आसरा नहीं होगा। इसी तरह बीवी औरत को कहे, समझाएं कि देख बेटा हम सब चले जाएंगे, भाई ने, मामा ने, काका ने, चतरा ने, असल तो जो घर वो है, असल तो जो शौहर है, ही तो जो घर है, उसे ये समझाएं। इस तरह से बात टिकती है। अब मैं अगली हदीस बता रहा हूँ आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से सरफराज होने से पहले सिलाए रहमी पर पैरा थे। जरे कुरान जी वही नाजिल थींदी हुई अने इनमें बताया का मचनावा तो हंथी मां जी कुरान जी अकड़ी भी गाल आवी नहीं। कुरान में सब कुछ है, सब कुछ तो कुरान में ही आया ना। तो कुरान जी आवी न होगी कि कुरान रसूल पाक पैदा थिया जे बाद 40 वरे बाद कुरान चालू थियो, तो गालियों तो सजियो कुरान में आई बतियो। तो कुरान जदे हवो ज ना तो हंथी मां को समझाए हुजूर, हंथी मां भी की 40 वरे सुधी की नहीं समझाए उनको, चुपा मार बैठा होता आका आका की तो समझेंदा होगा ना, हकड़ी गाल समझेंदा 40 वरे जेती चलो 2 वरे आंचा कर बचपन जाली वे तो 3 वरे तो समझा ने, 3 वरे तो समझे होगा।
3 તાલો ને હજી 5 કાઢી છડું પંજી વરે તો સમજાય હું ને હજી 5 કાઢી છડી હાલો 20 વરે તો સમજાય હું ને 20 વરે સજી કઈ ગાલ સમજાય આકાની 20 વરે અકડી જ ગાલ रिश्तेदारी अकड़ी गाल मोहब्बत आपस में मिली ने रहो ई ज गाल मथे 20 वरे नकरी वे अंजे बाद पछी नमाज ने रोजा ने हज ने ज़कात ने तलाक ने निकाह ने ए बधी गाली पछी आवी पहले अकड़ी गाल मथे मेहनत करी जडे जासुदी की के कोम अकड़ी नथी है ता सुधी एने के समझाणो करो जा पहले अकड़ा करी गनो बधे अकड़ी प्लेटफॉर्म ते आची ने पछी बधी के अकड़ी यारे बधी गालियों जे की कुरान में आई ई समझायो पहले तो हकड़ा करो જ્યાં સુધી આકડા ન થયું ને ત્યાં સુધી તો અલ્લાહ જ રસૂલે બી નહીં સમજાયો કુરાન બી અલ્લાહ ને પછી દીનો વલ્લા પાક છે કે કુરાન દીનો તો કે બધી ગાલીઓ કે સમજાવી જોઈએ હવે જો ના પહેલે બધી કે આકડા કરી કે બધી आपस में આકડે બે ગલા પકડીને મારણ જોડની ગાલીઓ કરતા અને કે બંધ કર બધી के भाव बनाई दे तो पहले बधी के भाव बनाया है ना कुरान में ना और वो लोग जो तुम में से ईमान लाए वो तुम्हारे भाई हैं तो पहले सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए लड़ाइयां खत्म हो गई झगड़े खत्म हो गए सबने मान लिया कि आने अल्लाह जो रसूल चाहे ही ज बरोबर अने પછી બધા જને સામે જીવે તરે અલ્લાહ જે રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈहि વસલ્લમ ને કહ્યું આને પાંજે નમાજ भी पढ़े दिए आने પાંજे ज़कात भी दी दिए आने પાંજे रोजा भी रखन जाए ये गालियां પછી આવી ये तो वहां से हमें सीखने को मिल रहा है आप जो किताब से बात करें तो सब समझ में आ जाए फिर कहते हैं तो ये रसूल पाक पहले जब वही नाजिल न थी तो देखो का समझे दवा कर सिला रहमी के बारे में गाल करता हुआ अब ये इसका सबूत कहां से मिले मैंने ये थोड़ा बहुत तो सबूत दे दिया अब आपको हदीस से देता हूं पढ़ करके इसका सबूत उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की गवाही है ये गाल मुझे कितनी सच्ची है ईमा खदीजा जी गाल मथे दिए पाके समझ में आती गारे हीरा में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही सुनाई नबूवत का बोझ अपने सर पर डाला और इस वजह से आप बेचैन हो गए नबूवत जो बोझ जने अल्लाह के रसूल के पहली वही नाजिल थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए गए बेचैन થઈ ગયા નબુવત जो बोझ हम की उपाड़तो से तो मां खदीजा तरे भेरा तो मां खदीजा के समझाता नहीं जे गालियों करता नहीं गालियों में बाकी समझ पाई थी कि हाँ अल्लाह के रसूल ही कम पहले कर दावा क्या समझाया आप जब घर पर आए ये जो पहली वही नाजिल थी तो अल्लाह के रसूल पहाड़ तानी घरे आया અને ઘરે આવ્યા તો ઉમ્મુલ મોમિનીન को आगाह किया मां खदीजा के चे कि आज तो फरिश्तो આવ્યો हो मके एडी रीते कलाम सुनाए बहुत जोरदार आवाज हुई અને એડી રીતો ચહેરો हो एडी रीतो मके आसमान में दिसाणो कुरो आई बधो तो उस वक्त आपको तसल्ली देते यानी कि दिलासो देने मां खदीजा दिलासो देने सब्र करो और क्या कहा मां खदीजा ने कहा उम्मुल मोमिनीन कहती हैं हरगिज नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला आपको कभी रंजीदा करे अल्लाह आए के कदे गमगीन नहीं करे अल्लाह आए के कदे दुखी नहीं करे एलो कदे नहीं बने ये मां खदीजा कह रही क्यों ऐसा क्यों अल्लाह रसूल ने एलो कम करियो कि कुरान तो जी नाजिल थियो नहीं तो एलो नेकी जो कम करो कर दावा अल्लाह के रसूल कि अल्लाह के कदे गमगीन नहीं करे अल्लाह थी राजी रोंदो अल्लाह जी मदद कर दो अल्लाह के कदे परेशान नहीं करे एड़ो कोरो कमो अल्लाह जे रसूल जो तो खाली देता के आई के कदे अल्लाह पाक एकला नहीं छड़े आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा अल्लाह आपके साथ रहेगा हमेशा क्यों इसलिए कि आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं ये दलील मां खदीजा तने चौंदा वा कि आई तो एड़ा आयो कि आईने बचपन थी और सुधी रिश्तेदारों जो भलो करियो है आप रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हैं और बेसहारों का सहारा बनते हैं मोहताजों के लिए कमाने जाते हैं आप कमाने जाते हैं मैं भी जाता हूं लेकिन किसके लिए कमाते हैं मैं अपने लिए कमाता हूं आप अपने लिए कमाते हैं लेकिन किसी ऐसे शख्स को देखा कि वो दूसरों के लिए कमाने जाता हूं अभी मैं इमामत कर रहा हूँ मैं तो अपनी दलील दूं दूसरी नहीं देता कि भाई मैं इमामत कर रहा हूँ अब मैं महीना जब होगा तो कहूँ मुझे पगार बाप को दे दीजिए आओ अल्लाह कमाना ऐसा बनता है कभी देखा है किसी को नहीं हम अपने लिए कमाते हैं
اور یہ بھی کہتے ہیں اپنے لیے کمانا عبادت ہے، لیکن رسول کو دیکھو کہ ماں خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ تو بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں اور محتاجوں کے لیے کماتے ہیں. یہ کمانی محتاج لا کمائے لا بنے ببیے لا بوتے لا. یہ کتنی بڑی بات ہے. ان کو پتا چل جائے کہ فلاں عمر کمائی نہیں سکتا محتاج ہے تو اللہ کرے کمان لا بننا ایسا تو کہنے کی جو کم کرے چونوں سے لو ہے. حدیث میں بتے ہے کرنو اگرو ہے. محتاج کے لیے کمانے جاتے ہیں اور پھر مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں. بس اترا کموائی کردہ و قرآن اچھے تھی مان ایچ کموا انجھ بات بدی گالیوں ہوئی. تو جہاں سودھی آنے انتی پاکے بھی خبر پائے کہ ہی کمے کے پانجرے پورا کری گنجے અને હી કમે પાર ઉતરજે તને આગળ વધીને નમાજ અચન રોજા અચન સદકા અચન ઝકાત અચન હજ અચન એ બધે અંજે બાદ અચન. इसके बाद सब आता है. ये बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपको सुनाई. अब आपको तीसरी हदीस सुना. सुलह हुदैबिया. हुदैबिया की जगह जो नाम है उते सुलह थई बो कौम जे विच में बो फिरके जे विच में वो ग्रुप जे विच अगड़ा पाए जेतरा भी मुसलमान है अगड़ा भी यहूदी ईसाई कड़ी सुलह थई समाधान ने में एक अमुक शर्तों भी हुई तो वो सुलह हुआ उसकी बात हो रही है. और सन 6 हिजरी में अभी 1443 चल रही है ना तो ये समझिए कि 1435 वर्ष के आड़े गाड़े वरे जी गाल आई. 1435 के 34 वर्ष पहले जी गाल आई. ये कम थियो 6 हिजरी के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सलातीन यानी कि अलग अलग बादशाह इनके पास खत भेजे. खुतूत इरसाल की यानी कि खत भेजे कि अल्लाह के रसूल जे 6 हिजरी में ही पांजे सुलह हुदैबिया થઈ ગયો અને જે बाद में અમુક બાદશાહ વટે એને કાગળ લખી લખીને મોકલ્યા बादशाह वटे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें इस्लाम की दावत दी कि तुम लोग मुसलमान हो जाओ. जब आपका नाम है मुबारक हिरकल के पास पहुंचा, एक हिरकल नाम का बादशाह था उसके पास पहुंचा. उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने की गर्ज से अपने दरबारियों से कहा. तो राजा वटे अचे कि भाई साकड़ो नबी आए अरब जे अंदर मक्के में पैदा थियो ने अब्दुल्ला अंजे पेजो नाम है अंजे करे मोहम्मद नाम जो व्यक्ति पैदा थियो ने चए तो अल्लाह जो पैगंबर है और नवो दीन गिनी ने आवियो है इस्लाम दीन है અને ही दीन सचो है आइजा बता दीन खोटा है अन के छडो ने ई इस्लाम कबूल करी गनो एडी रीत जो कागर में लखल है અને कागर गिनी ने जो माळू आवियो है एक बार राजा के छे तो राजा छे कि अने एकड़ो कम करो ई मोहम्मद जे बारे में मके जी आदत करो है ई करो करो गालियों समझाए तो ई मके चाव जरा तो दीन धर्म जे बारे में करो है मके समझायो. ई राजा ने मांग करी कि ये तो मांग तो करन ने भाई ये तो सवाल है कि भाई आप मुसलमान थे ना. अभी हम लोग भी अगर किसी को बोलेंगे भाई तुम मुसलमान हो जाओ तो हमें कहेगा ना वो सामने वाला कि मैं मुसलमान तो हो जाता हूँ कोई बात नहीं लेकिन मुझे अपने इस्लाम की कुछ खूबियां बयान करो अपने इस्लाम के बारे में बताओ जरा. तो ये उन्होंने पूछा कि जानने के बारे में भाई बताओ मुझे. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरबारियों से कहा कि मक्का के किसी एक आदमी को मेरे पास ले आओ वो बताएगा क्योंकि उते रहण वालो जाए ने मक्के में जो रोंदो है के खबर हो कि रसूल केड़ा है जी आदत केड़ी है केतरो सच्चो बोलेता केतरा अमानतदार है ई बधी गालियों थी जाए ने उते रोण वालो पड़ोसी. तो उस वक्त में सामने वालों ने पेश किया किसको मालूम है अबू सुफियान को. अबू सुफियान को यजीद का सगा दादा यजीद का सगा दादा और जिसने रसूल पाक पर जुल्म करने में हद नहीं छोड़ी. और इसकी बीवी कौन हिंदा जिसने वो चचा का कलेजा चबाया था रसूल पाक के चचा हमजा का ये उसकी बीवी. यजीद जो डाडू है थे इनमें तो घटे ना तो खैर हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि बाद में वो मुसलमान हो गए थे लेकिन तकलीफ बहुत दी थी. उस वक्त भी वो दुश्मन थे जब वो ईमान नहीं लाए थे. उनको पूछा और रसूल पाक के ससुर भी हैं
یہ ابو سفیان ہے نہیں یزید جو ڈاڈو یہ رسول پاک کا سسرا بھی تھی کہ اکڑی دی رسول پاک دے نکاح میں ہوا. تو اب ان کو بلایا کہ تم بتاؤ کہ وہ محمد جو اسلام کی دعوت دیتے وہ کیا کرتے ہیں کیسے ہیں وہ اب بتاتے ہیں. ہوا دشمن پر گال سچی کرے دشمن جی بھی شان ہوئی تھی کہ ہڑا ہڑ کھوٹو نہ بولوں جے وہی سچی گال کرنے سارو ہوئی تو سارو چاہو. تو ان کو بلایا وہ ایمان نہیں لائے تھے. بادشاہ نے ان سے بہت سے سوال کیے. اب وہ بہت سارے سوال نہیں ہے اس میں صرف ایک سوال میں بتاتا ہوں کیونکہ وہ رشتہ داری کی بات ہو رہی ہے نا. تو وہ ایک سوال یہ ہے کہ تمہارے نبی تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں. یہ پوچھا تمہارے نبی تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں. اب ابو سفیان سن جا کرو چاہتا تارا تو کھوٹو بولی ہو نا اننے کرو چاہو. ابو سفیان نے جواب دیا وہ ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. وہ ہمیں زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو دینے کا حکم دیتے ہیں. وہ ہمیں صلہ رحمی بھائی چارہ قائم رکھنے کا حکم دیتے ہیں. وہ ہمیں پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں. آیا اس کے اندر پاک دامنی رشتہ داری صلہ رحمی تھا دشمن لیکن جو بات سچی تھی وہ کی کہ رسول پاک یہی حکم دیتے تھے پہلے بھی. یہ مسلم شریف کی حدیث تھی. اب میں آپ کو چوتھی حدیث سنا رہا ہوں. حضرت سیدنا عمرو بن انبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی لمبی حدیث ہے روایت آتی ہے جس میں اسلام کی جملہ اصول اور آداب بیان کیے گئے ہیں. اسلام کا مین اصول. وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ آغاز نبوت کا زمانہ تھا. جی اعلان نبوت تھیو وہ شروعات ابھی بچر سمجھنا تھیا ہوتا. تو کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا وہ صحابی اور آغاز نبوت کا زمانہ تھا. میں نے عرض کی آپ کیا ہیں. آپ نے فرمایا میں نبی ہوں. تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے عرض کی نبی کسے کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا چیز دے کر بھیجا ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے رشتوں کو جوڑنے کے لیے اور مورتیوں کو بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے. رشتوں کو جوڑنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے. اب آپس یوں تو یہاں کی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بت توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مورتیاں توڑنا. بت مورتی کو کہتے ہیں ہے نا. اور اس بات کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اب اس کو ہم گہرائی سے سمجھتے ہیں ہمارے یہاں کے حساب سے رشتوں کو جوڑنے کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے لیے. تو دونوں بھائی رشتہ داری کی جب بات آئی تو اس کے پہلے بت کیوں رکھا. بھائی سارے جب مسلمان ہیں تو اس میں مورتی پوجا کی تو سوال ہی نہیں آتی ہے. کافر تو نہیں تھے نا کوئی. بھائی سب سارے مسلمان ہیں سارے رشتہ داری جوڑنے کے. ابھی میرے سامنے سب مسلمان ہیں. میں آپ کو کہوں کہ اللہ کے رسول آئے ہیں رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے اور مورتیوں کو توڑنے کے لیے. تو آپ سمجھے بھائی رشتہ داری جوڑنا ہو تو سمجھ میں آیا. مورتیاں بوتے توڑنے کا کیا مقصد ہمارا. کیونکہ حضور نے جب جائے وہ جنگ میں جاتے تھے نا تو حضور حکم دیتے تھے کہ بھائی جو رستے میں مندر آئیں گے گرجا آئیں گے چرچ آئیں گے انہیں نہیں بلانا. وہ اپنی جگہ وہ اپنی اپنی حساب سے عبادت کرتے ہیں. تو وہاں تو منع ہی کر رہے ہیں تو یہاں توڑنے کا کیوں حکم دیا ہے نا. تو یہاں وہ بت نہیں ہے. اصل میں رشتہ داری تب تک جڑتی نہیں ہے جب تک بت ٹوٹتا نہیں ہے. یہ بت کون سا ہے. یہ بت گھمنڈ کا ہے. جب تک گھمنڈ کا بت ٹوٹتا نہیں ہے تب تک رشتہ داری جڑتی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے گھمنڈ کا ابھیمانی کا ناش کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ پہلے تو گھمنڈ کو توڑو. جب انا فنا ہو جائے تب رشتہ داری جڑتی ہے. اگر میں یہ انانیت لے کر ہی بیٹھ جاؤں گا مکئی چوج کرے لا تو پھر یہ گھمنڈ ہو جائے گا ہے کہ نہیں. تو رشتہ داری جوڑ نہیں سکتی. کسی ایک کو تو نمتا دینا ہی پڑے گا تب جا کے رشتہ داری جڑتی ہے. اب اگلی حدیث ہم سنتے ہیں.
سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتا دو جس سے میں سیدھا جنت چلا جاؤں، مجھے کوئی ایسا کام بتا دو میں جنت میں چلا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ کتنی چیزیں ہوئی پھر بتاتا ہوں۔ اللہ کی عبادت کرو ایک، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو دو، نماز قائم کرو تین، زکوٰۃ دو چار، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ پانچ۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو، پتہ یہ چلا کہ اگر یہ چھلا کام نہیں کرتے ہیں باقی سب کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تو پورا تو نہیں ہوگا نا ٹارگیٹ۔ اگلی بات سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سلطان پر، بادشاہ پر، اب یہ آج کے زمانے میں بادشاہ سے مراد یہ لے گھر کے آگے بات، گاؤں کے آگے بات، کسی بھی طرح کا کوئی بھی آگے بات، وہ کہتے ہیں جب اس پر غصہ سوار ہو تو سمجھ لو کہ اس پر شیطان مسلط ہو گیا، اسے صبر کرنے کی ضرورت ہے، غصہ نہ کرے۔ اب ساتویں حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ اللہ تو سارے صحابہ تھے، صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، آقا آپ بتائیں کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کسی کا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار ہو۔ کوئی بھی پونجے مسلم بھائی کے بارے میں ہیڑی گال کرنو کہ ہن کی پسند نہ پائے، پسند نہ پائے تو اب مان لیجئے کہ کوئی ہمارا بچہ شراب پیتا ہے، آپ اسے کہیں کہ شراب نہ پیو، اسے تو پسند تو آئے گا ہی نہیں۔ تو یہ نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر کسی اس کا عیب ہے، اس عیب کو آپ اس کو نہ کہیں، دوسرے کو کہیں، اور اس کے سامنے میٹھے بنے اور دوسری جگہ چالو کریں غیبت، یہ نہیں۔ وہ اگر سنے گا تو اسے برا لگے گا۔ ہاں پیٹ چلتے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اپنا بھائی ہے، اس کا کہیں کریے اپنے، تو یہ الگ بات ہے، لیکن یہ منہ بگاڑ کے کہنا وہی تو بڑے بڑے خبر ہے، ٹھیک ہے کٹھا گھماڑو سنو، ایسا سب بولیں گے تو پھر وہ غیبت ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ جو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات بیان کرے جو اسے ناگوار ہو۔ ایک شخص نے عرض کی کہ اگر کوئی واقعی اس میں اگر بات ہو تو اگر یہ مارو ہیڑو آئے تو گھنی وقت پانے جو ایسا تو سچی گال کرو تا بھائی آئی نے چاہتا نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اسی کا نام غیبت ہے، جے آئی ہی چونو ہی غیبت چوائے، اگر نہ ان میں نہیں آئے چوندا تو ہی تو الزام چوائے، تو ہی غیبت نہ چوائے، اس کو تو الزام بولیں گے۔ اگر کسی میں کوئی عیب ہے اس کو دوسرے کے پاس بولنا، اور یا تو اس کے سامنے اس کی غیبت۔ اب غیبت کو تو علماء نے یہ بھی کہا کہ مان لیجئے کوئی لنگڑا ہے، کسی کی آنکھ میں کوئی کمی ہے، کانا ہے، کوئی توتلا ہے، اب وہ ہمارے پاس آیا، 4 جنے بیٹھے تھے، وہ آیا، ہاں اچھی بھی تو کرو ایسا کرا، وہ بھی بیچارہ اپنے سامنے ہنس دے گا، لیکن اصل میں اندر سے اس کو برا لگ رہا ہے۔ تو یہ بھی غیبت ہے کہ اس کا دل ناراض ہو رہا ہے۔ ہم کہیں گے جی وہ تو توتلا ہے نے بولا ہے نے، تو بھئی ایج کی بتائیں کہ ان کی خراب لگے تو کلا بولو گا، یہ جیڑو ہے اللہ نے بنائی ہوئے ان کے۔ ایک بار ہوا ایسا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کی ماں، جن کے اوپر ہماری مائیں قربان، ہمارا خاندان قربان، ایسی ماں کہ جن کے اشارے سے کئی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، وہ ماں ایک مرتبہ رسول گھر پہ نہیں تھے اور ایک عورت نے پوچھا، ایک عورت کاٹھے نیچی تھی، انہوں نے پوچھا کہ آقا گھر پہ، تو کہا نہیں ہے، آئیں گے تو ٹھیک ہے بتا دوں گی۔ آقا گھر پر آئے تو ان کو بتانا چاہیے کہ بھئی مریم آئی تھی یا سکینہ آئی تھی، جو نام ہوتا وہ لے لیتے۔
لیکن ماں عائشہ کے منہ سے نکل گیا کہ وہ ناٹی آئی تھی، اپنی زبان میں جس کو باٹکی کہتے ہیں، وہ باٹکی آئی بھی۔ حضور نے دیکھا ماں عائشہ کی طرف، آنکھ لال، عائشہ ہی کرو بولو تا یہ کیڑو نام گیڑو ہے، خبر ہے تو کہ تو کیڑو کیڑی انتانے گھنے جی گال کری ہے۔ ماں عائشہ تو سیدھا پہلے تو کرو ہو کہ جرا کنی کہتے کہ سرکار ناراض ہے تو سیدھا گوٹھن پھیروائے نے ہاتھ جوڑی گندا کہ آقا معاف کر دیا، بول تھے بھی چاو کرو ہے تو آقا چاہے خبر ہے اے کرو بولیا۔ میدان حشر میں پہاڑ ہے نا احد پہاڑ، انتھی بھی وڈھارے بھاری گنے جی گال آئے نے آئیں جلا کری نے ہوتے محسن جو سوال ابھو کری جو نہیں بائی کے آئے نے باٹکی جائے نہیں یہ ہوتے آئیں چھوٹو نہیں ہمیں کرو کراتے تھے بار کو آن کے معافی مانگو۔ پھر اس کو بلایا، ماں نے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں نے آپ کو بات کی، کہا حضور کو یہ میری غلطی ہوگی مجھے معاف کر دو، معافی منگائی۔ تو امت جی ماں وٹے جڑے معافی منگائی تھا تو آؤں نے آئے تو کئی کھیتر جا مڑی جو ہیں وچار کرو، یہ غیبت ہے۔ حشر کا فیصلہ جو ہے نا بڑا مشکل ہے، آقا نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو آقا نے فرمایا اسے، جیسے صحابہ نے کہا تھا نا کہ اگر وہ بات اس میں ہو تو فرمایا جو تم کچھ کہو اگر اس میں واقعی موجود ہے تو یہ غیبت ہوگی، اگر اس میں نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہوگا۔ بہتان مطلب الزام۔ حدیث نمبر 8، حدیث نمبر 8، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت صفیہ ام المؤمنین کی مذمت کے لیے، تو ان کا پستہ کر، دیکھو یہ حدیث آ گئی، میں نے ابھی بتائی نا وہی حدیث، لیکن یہ آپ کو اس طرح میں نے ابھی بتا دی اس لیے آپ کو سمجھ آ جائے گی شاید۔ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، صفیہ ام المؤمنین مذمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کا قد چھوٹا ہے، یہ بات کہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے اگر اسے سمندر میں ملایا جائے تو اسے بھی وہ ناپاک کرتے ہیں۔ آئی بات کی خالی چونوں ادری گال بس کتنی بھینکر ہوئی، تو اگر یہ گال کے پانی میں مجھے تو دریا جو پانی خراب کری دی ایڑی گال ہے۔ اب اتنی چھوٹی بات ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ربا، سود، بیاج، بدترین بیاج وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا، مسلمان کی آبروریزی کرنا، بیچ بازار کسی کو ذلیل کرنا، یہ سب سے بھیانک بیاج کا گناہ لگے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چگل خور جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ یہ ماں بہنیں اسے خاص توجہ دیں، کیوں کہ یہ چیزیں ماں بہنوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ عورتوں میں 4 عورتیں مل جاتی ہیں تو ان کی لے کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ چگل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اور رسول پاک نے ایک کبوتر باز کو کسی کبوتر باز کے پیچھے جاتے دیکھا تو کہا کہ شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کبوتر کے بجھان وارا نے، کبوتر کے لڑان وارا نے، کبوتر کے نقصان دین وارا، اس کو شیطان کہا ہے حضور نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن ایسا ہوتا ہے، لعن طعن نہیں کرتا، بے حیائی کی بات نہیں کرتا، بیکار باتیں نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، مومن ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے جھگڑے تو ہوتے ہیں لیکن زبان پر کنٹرول رکھو، زبان پر کنٹرول، گالی نہ دی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو فاسق کہا جائے اور وہ اگر فاسق نہیں ہے تو الفاظ پلٹ کر واپس کہنے والے پر لگتا ہے۔ کوئی گناہ جو الزام دیوں ایڑو نہ ہے تو ان تو پانچ متھے چھے پات ہے، سوچ سمجھ کر بولے۔ جب بندہ کسی بات پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، آسمان کے دروازے اس لعنت کو روکنے کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہم کسی کو بھی لعنتی کہتے ہیں، لعنتی
ابھی لعنت جاتی ہے آسمان پر تو دروازے بند، پاچھی آ گئی، جب نیچے آئے گی تو کہتے ہیں کہ وہ زمین کی طرف آتی ہے تو زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ دائیں بائیں جاتی ہے، پھر اسے کوئی ٹھکانہ نہیں ملتا، تو پھر کہاں جاتی ہے؟ جس نے کی تھی اسی کے اوپر چلی جائے گی۔ اب سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے لعنت کسی مسلمان پر نہ کریں۔ یہ تو لعنتی آئی، اس پر تو لعنت ہے، نہیں لعنت نہ دیں، کیونکہ لعنت پلٹ کر کے ہم پر آتی ہے۔ دروازے اس کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ آپ سوچیں گے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ جب تک بندہ مسلمان ہے، جب تک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کے رحم کا حقدار ہے۔ جب وہ کلمے سے نکل جائے گا، بات کی بات الگ ہے۔ جب تک وہ اللہ کا رسول کا نام لیوا ہے، اس پر لعنت ہم نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ہاتھ ملایا کرو، گلے ملا کرو، آپس میں مصافحہ کیا کرو، گلے ملا کرو۔ اس کو معانقہ کہتے ہیں، اس میں معانقہ کہتے ہیں، گلے ملا کریں۔ اس سے آپس کی رنجش وانکھا دور ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، کچھ بھیٹ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت اور بڑھ جاتی ہے اور کینہ دور ہو جاتا ہے۔ آپس میں ہدیہ دینے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور وہ بھی ہمارا نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہ کرے، بڑوں کی احترام نہ کرے۔ ہم کئی بار کہتے ہیں کہ ہم تو بڑوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں اور پھر اسے تو تباک بولتے بھی ہیں، تو یہ عزت تھوڑی ہوئی۔ ہم اس کو اونچی آواز میں بات کریں گے، دھمکائیں گے، ڈرائیں گے، اور اوپر سے کہیں گے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، یہ کیسی عزت ہو گئی؟ ابھی ہمارے بڑے بزرگ یہ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، اب ان تینوں کو میں عزت کروں گا، کیڑی عزت کرے تو بولا تو راڑو تو پاڑا تو۔ اگر تو عزت ہی کرتا ہے تو پیار سے، نرمی سے، آرام سے ان کو بتا، ان کے پاس بات کر، تب عزت کی گئی مانی جائے گی۔ شیر کی طرح دہاڑے مارتے ہو پھر کہتے ہو عزت کرتے ہیں، نہیں، یہ عزت نہیں ہوگی۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر رسول نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے، اور نیک باتوں کا حکم نہ کرے اور بری سے نہ روکے، وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ جو لوگوں کو اچھی بات کا حکم نہ دے اور برائی سے منع نہ کرے تو پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ بھی میرا نہیں ہے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ خلق اس کو کہتے ہیں کہ جفائے خلق کا اثر نہ ہو۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ولیوں کو لاگو ہوتی ہے، ہمیں نہیں ہوتی۔ ہمیں نہیں ہوتی مطلب ہم یہ کر نہیں سکیں گے کہ اچھے اخلاق وارو مارو کہیں جو ہے، سارے سنسکار وارو مارو کہیں جو ہے، تاکہ کوئی انجارے گھمیڑی دشمنی کرے بھی انجارے بھلائی اج کرے، ان کے تو ولی جو ہے پانچوں کو میں یہ سب ولیوں کا درجہ ہے۔ ہاں اللہ کرے ان کا صدقہ ہمیں بھی مل جائے، ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن مشکل بہت ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی مانگروڑی شاہ، یہ نام ہو ان کا، ابو الحسن خرقانی نام اصل کن کا ہے؟ حاجی مانگروڑی شاہ کا، ان کا نام ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کے دل میں خدا کی محبت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ بھائی ہاں تو اللہ کی محبت کرا دو، اچھا تو پھر دیکھو کہ اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، وہ کہتا ہے تو کہتے ہیں اس کے دل میں اللہ کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ کس کے دل میں؟ اللہ کی خلق پر جو شفقت نہیں کرتا، جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، ان پر مہربانی نہیں کرتا، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوئی، یہ بات ہی غلط ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے۔ جب تک وہ سب سے محبت کرتا ہے تب پھر مان لو کہ ہاں یہ اللہ کی بھی محبت اس کے پاس ہے، کیونکہ یہ سب سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ سب سے محبت کرتا ہے تو اس کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اور اگر وہ سب سے محبت نہیں کرتا، لوگوں سے کبھی اس سے ناراض تو کبھی اس سے ناراض، تو کبھی اس سے لڑائی تو کبھی اس سے لڑائی، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ کی محبت میرے دل میں ہے، تو یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔
اب آئیے آخری حدیث سنا دو، اس کے بعد انشاءاللہ سلام پڑھ لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرتا ہے، بیمار کو دیکھنے صبح جاتا ہے، تو شام تک خالی بیمار مسلمان کے دل سے لگنے جگال ہے ان میں کہ وہ وڈی کوئی پہاڑ توڑن جو نہیں، ابھی کوئی بیمار ہے تو ہم سنت سمجھ کر گھر سے نکلے کہ بھئی اللہ جو بندو ہے، پانچو پڑوسی ہے، رسول جو امتی ہے، حل پاؤں جی بھائی مسلمان بھائی۔ اب ہم گئے دیکھنے کے لئے کو باقی ہیں تو دشمن سارو ہی تھے، جو گال بولتی ہے ان کے دلہ نا سارو تھے، میں تو آسان انشاءاللہ دعا کر لو گے، تھوڑا تو اس کو دلاسا دیا، بیٹھے چلے آئے، بس اتنا کام کرا۔ یہ کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، ہم جاتے ہیں، لیکن اس میں ہوگا کیا؟ کتنی بڑی نیکی ہے، یہ نیکی نظر میں رکھیے گا کتنی بڑی نیکی ہے۔ تو اگر وہ صبح کو گیا تو شام تک 70,000 فرشتے وہ جو دیکھنے گیا اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعا مانگتے رہے۔ کتنا بڑا کام ہے، اپنے بھائی کو دیکھنے گیا نہیں اس لیے، تو اس بھائی سے محبت رکھیں گے تو کتنی بڑی نیکی ملے گی، اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور جو شام کے وقت اگر جائے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک بغیچہ بنتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ جیسے رحمت کے دریا میں ڈبکی لگاتا ہے۔ کوئی جی تمنا تھی کہ پاں ہی دریا میں تو وہ وینج ہوتا، آج رحمت کے دریا میں پانچ وینجنو ہے کہ وہاں تو کو بیمار کے پائیں مسلمان باقی نسیت جانا جی خیر خبر پوچھیت جا تو سمجھی کن جگہ ہے رحمت کے دریا میں ڈبکی ماری دی سب سے لو ہے۔ اور جب تک بیٹھ جاتا ہے اس کے پاس، جب تک بیٹھا رہے گا تب تک یوں سمجھ لو کہ رحمت کے دریا میں سر سے پاؤں تک اندر اتر گیا، یہ سمجھ لینا اسے۔ جب تک وہاں بیٹھے گا وہ سمجھے گا میں اندر ڈوبا ہوں، رحمت کے دریا کے اندر ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس سمے جو دعا مانگو گے وہ بھی تو قبول ہوگی، کیونکہ اس کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک چھوٹی پڑھنے میں چھوٹی ہے، ایک حدیث آ گئی ہے سامنے تو پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت احمد خضرویہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنے مریدوں سے ہدایت کے طور پر پیر تھے، انہوں نے اپنے مریدوں کو فرمایا کہ جس کا خلق جتنا زیادہ اچھا ہے، جو ویوار جتنو سارو آئے، اللہ اس کے ساتھ اس کے پاس اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حضرت ابو قاسم جنید بغدادی وہ فرماتے ہیں کہ خلق شامل ہے، خلق ہے نا اس کے اندر چیزیں ہیں، سخاوت، محبت، نصیحت، شفقت، مہربانی، اتے چار چیزوں سنسکار جے ویوار جے اندر اچھے تھے، چار چیزوں ہوئی جن جے اندر اتے سمجھی بنو یہ سنسکار وارو ہے، ویوار وارو ہے، یہ اخلاق وارو ہے۔ اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ جس مقصد کے لیے محفل رکھی گئی اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اور یہ شادی کو خانہ آبادی بنائے، اللہ تعالیٰ انہیں رشتہ داری کو مضبوط بنائے، اور انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اور آپس میں محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ السلام علیکم، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے